یوسف کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی۔ خلیفہ عادت کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہم نوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا کر رکھا تھا۔ آج یوسف نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انتہائی مختصر عرصے میں یوسف کے گرد جانصاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ عادت نے بڑی حیرت و عزیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ یوسف کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ عادت کے ساتھ باربک بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھیں۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ 20-22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری امراء ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر یوسف کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوائے اعظم یوسف کا قتل اتنا آسان نہیں۔ ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر تم سے یوسف قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی اپنی موت کے لیے تیار رہو۔ باربک نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کر رہا تھا مگر پیر و مرشد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر لی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی یہ بے رخی برداشت نہ ہو سکی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پیر و مرشد، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نہ میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں۔ بہت دیر بعد پیر و مرشد نے میری طرف قہرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت امیز لہجے میں فرمایا، تم گناہ گار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی ہے لیکن میرا جسم و جان دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے گریہ وزاری کرتے ہوئے پیر و مرشد سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضیت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ گمراہ یوسف مصر میں داخل کیسے ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوتاہی یا غفلت شعاری سے کام لے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت اور رسوائی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، وہ شیطان حسن بن صبا کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا کہ حسن بن صبا ایک بار مصر بھی آیا تھا، مگر اس کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا گیا تھا۔ مصر کے اسی پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف پر حملہ کر دیں اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف اس کے خانقاہی نظام سے واقف نہ ہو جائے اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیادیں نہ کھدوا دے۔ اس لیے وہ بار بار ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت دیر تک
طویل بحث و مباحثے کے بعد طے کیا گیا کہ جس روز یوسف یعنی کہ صلاح الدین سیر و شکار کے لیے جنگل کی طرف جائے گا، فدائیوں کا ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمینگاہ میں بیٹھ جائے گا، پھر موقع ملتے ہی اس پر جان لیوا وار کر دے۔ باربیک، ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور و فکر کے بعد صلاح الدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف شکار کا بہت شوقین تھا۔ جب وہ خلیفہ عادل کی دعوت پر شاور کا زور توڑنے کے لیے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف کے اس شوق کو دیکھ کر باربیک، ابو جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے اسی منصوبے کے تحت ابو جعفر اور علی ناصری نے 15 ایسے فدائین کو تلاش کر لیا جو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ پھر ان دونوں مصری امیروں نے گداگروں کے بیس میں اپنے 2 جاسوس چھوڑ دیے جو دن کے وقت قصر و زارت کے قریب کاسہ گدائی لیے گھومتے رہتے تھے اور ادھر آنے جانے والوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے تھے۔ یہ جاسوس اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اگر یوسف شکار کے لیے وزارت سے نکلے تو فوری طور پر ابو جعفر اور علی ناصری کو اطلاع دی جائے۔ دونوں جاسوس بڑی مستعدی اور پابندی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف نے شکار کا شوق بالکل ترک کر دیا تھا۔ کبھی کوئی دوست گزشتہ باتیں یاد دلاتا تو یوسف بہت سنجیدہ لہجے میں کہتا، یہ ساری بچپن کی عادتیں تھیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوست بے تکلفانہ انداز میں کہتا، ابھی تو تمہاری جوانی بھی شروع نہیں ہوئی اور تم ضعیفی کی باتیں کر رہے ہو۔ اس وقت یوسف کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ یوسف کے لہجے کچھ اور سنجیدگی نمایاں ہونے لگی۔ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کاندھے شل ہوتے جا رہے ہیں اور کمر ٹوٹتی جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں۔ خلیفہ عادل ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں بھی سجاتا تھا جن میں مصر کے امراء اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ عادل نے کئی بار صلاح الدین کو بزم کیفیت و نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج بھی نہیں اور پھر میرے فرائض مجھے اس تفریح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ صلاح الدین کا انکار سن کر خلیفہ عادل دل ہی دل میں بے تاب کھاتا رہتا مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ دراصل یہ خلیفہ کی ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ وہ صلاح الدین کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ صالح نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بہت کم شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھیں کہ جیسے ہی یوسف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق سے سلطان نور الدین محمود سنگی کا ایک معتمد قاصد مصر پہنچا تھا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں مندرجہ ذیل عبارت درج تھی، یوسف، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 2 متضاد کیفیت سے دوچار ہوں۔
ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسد الدین شیرکو کی موت کا بے پناہ غم ہے اور دوسری طرف تمہارے وزیر اعظم بننے کی بے اندازہ مسرت۔ اب تم بہت غور سے میری کچھ باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔ اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام لیا تو تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یاد رکھو تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ آج تم پر یہ حقیقت اور سچائی پوری طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندہ خاص ہو۔ میں دنیاوی اقتدار کا منکر نہیں ہوں، مگر میں اس مادی طاقت کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک خاص ذریعہ سمجھتا ہوں، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی یورشوں سے محفوظ رکھوں۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس خواب کی تعبیر ملنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنے تک ایک ہی راستہ تھا، مصر پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شاہسوار ہو اور چوگان کے عظیم کھلاڑی، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہارے اس شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ عادت اور دیگر مصری وزراء کو بھی اپنا دوست نہ سمجھنا۔ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا ہے۔ عام تماشوں اور تفریحوں میں کبھی شرکت نہ کرنا، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کر لینا۔ کہیں بد عقیدہ لوگ نقابیں پہن کر قریب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط پڑھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایات کے بعد صلاح الدین نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر لیا تھا جو ایک طویل عرصے تک باغنیوں کے جبر و تشدد کا شکار رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح یوسف کے ساتھ رہتے تھے۔ باربیک، ابو جعفر اور علی ناصری کے جاسوس فقیروں کے بیس میں کئی ہفتوں تک قصر و زارت کے چکر لگاتے رہے، مگر یوسف ایک دن بھی شکار کے ارادے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ جب بھی باہر آیا تو اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے۔ بالآخر باربیک کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مصر کے انتظامی امور پر یوسف کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ عادت کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان پریشانیوں کا بنیادی سبب یوسف کے حیرتناک اقدامات تھے۔ ایک دن یوسف نے قصر خلافت پر متعین فوجی دستے کو تبدیل کر دیا۔ یہ خلیفہ عادت کے پرانے نمک خوار سپاہی تھے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے محل میں موجود رہتے تھے۔ مصر کے حکمران نے یوسف کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے تنہائی میں طلب کر کے غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری ذاتی حفاظتی دستے کو تبدیل کر دو؟ میں سب کچھ آپ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یوسف نے خلیفہ کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خلیفہ عادت کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ محترم چچا، اسد الدین شیرکو کی وفات کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یوسف نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اقتدار کے ساتھ آپ کی جان کی بھی حفاظت کروں گا۔ میں اسی معاہدے کے تحت اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ یہ کیسی فرض کی بجاوری ہے کہ تم میرے معتبر محافظوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو۔ خلیفہ عادت کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ جن محافظوں کو
آپ اپنا وفادار سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل غدار شاور کے آدمی ہے۔ یوسف نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ عادت کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ یوسف نے فوراً ہی امیر عز الدین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں یہ تلخ اور ناگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر عز الدین کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ عادل کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ امیر عز الدین، تم خلیفہ المسلمین کو بتاؤ کہ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوسف نے عز الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شاور سے پوری طرح معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے وفادار کہاں کہاں ہیں۔ امیر عز الدین نے بصد احترام عرض کیا، مگر آپ کی وجہ سے میرا کام نامکمل رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ خلیفہ عادل نے حیران ہو کر کہا۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر عز الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو دشت میں سجا کر آپ کے حضور میں نے پیش کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی تھی۔ یہ سن کر خلیفہ عادل گھبرا گیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً یوسف کو بھی احتراماً اٹھنا پڑا۔ تم بات کو اتنا تول کیوں دے رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کہ اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا۔ خلیفہ عادت کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھا۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر عز الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا کہ میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کی صف میں شامل ہیں۔ میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی وہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے۔ میں شاور کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ امیر عز الدین نے کس قدر پریشان لہجے میں کہا۔ خلیفہ عادت کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو شاور بہت زور سے چیخا، اگر خلیفہ المسلمین میرے جرم کی معافی کا اعلان کریں اور مجھے مصر سے جانے کی اجازت دیں تو میں ان سارے غداروں کے نام بتا سکتا ہوں۔ میں نے شاور کی چیخ سن کر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا اور شاور سے کہا، پہلے تو ان غداروں کے نام بتا دے، پھر تیری پیشکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاور نے جواباً کہا، اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ پہلے میرے اور خلیفہ المسلمین کے درمیان جاں بخشی کا معاہدہ طے پائے، پھر میں اپنے آدمیوں کے نام بتاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں اور بعد میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ میں نے شاور کی پیشکش پر کئی زاویوں سے غور کیا۔ وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ امیر عز الدین نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ پھر ایک بار خیال آیا کہ اسے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ ہمیں ان فتنہ گروں سے نجات مل جائے جو زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ابھی میں اس کشمکش میں تھا کہ آپ کا آخری حکم آ گیا کہ بلا تاخیر شاور کا سر کاٹ کر میرے حضور پیش کر دیا جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر حکم عدولی کر رہے ہیں اور غدار وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے شاور کی شدید التجاؤں کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ خلیفہ عادت اب بہت زیادہ خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے امیر عز الدین کو مخاطب کر کے انتہائی جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا۔ وقت گزر جانے کے بعد اس قدر خوفناک سازش کی نشاندہی کر رہے ہو، اب بھی وقت گزرا نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر عز الدین نے مؤدبانہ عرض کیا، اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔
خلیفہ عادت خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر طویل سکوت کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم صلاح الدین سے مخاطب ہوا۔ ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم شاور کے ہم نواؤں کو تلاش کر سکو گے؟ خلیفہ عادت اب بھی ایک انجانے خوف سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ طویل تحقیق اور جستجو کے بعد ہم شاور کے آدمیوں تک پہنچ جائیں۔ صلاح الدین نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا، فی الحال فوری طور پر یہ بندوبست اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی ذات تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ برائے کرم اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کی وفاداریاں تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں اور وہ ہر حال میں اپنی جان آپ پر نثار کر سکیں۔ یوسف کی بات سن کر خلیفہ عادت نے اپنی زرنار کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ صلاح الدین نے ہاتھ کے اشارے سے امیر عزت الدین کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ پھر دونوں کی نظریں خلیفہ عادت کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ صلاح الدین اور امیر عزت الدین نے مصر کے فرمان روا کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ خلیفہ عادت کی آنکھیں بند تھیں اور ان کی انگلیاں اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ کچھ شمار کر رہا ہو۔ بار بار اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار ابھرتے تھے اور دوبارہ انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگتی تھیں۔ کمرے پر مکمل سکوت کی فضا طاری تھی۔ کچھ دیر بعد خلیفہ عادت نے آنکھیں کھول دی، پھر سیدھا ہو کر صلاح الدین سے مخاطب ہوا۔ میں نے دور تک نظریں دوڑائیں، بہت حساب لگایا، بہت حسن نظم سے کام لیا، مگر اپنے صحیح جانصاروں کی تعداد 15-20 سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ خلیفہ عادت کے چہرے سے شدید مایوسی جھلک رہی تھی۔ تو پھر ان جانصاروں کو ہر وقت اپنے قریب رکھیے، یوسف نے اپنے حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ باقی سپاہیوں کو شک کی بنیادوں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں لگا دیا جائے۔ تو کیا 15-20 سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے؟ خلیفہ عادت نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہٹائے جانے والے سپاہیوں کی جگہ دوسرے محافظ تعینات کیے جائیں گے۔ یوسف نے اس طرح کہا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل اپنی فوج کو لڑا رہا ہو۔ ان نئے سپاہیوں کی جانصاری کی ضمانت کون دے گا؟ خلیفہ عادت نے چونک کر کہا۔ میں، یوسف نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا۔ وہ ایسے جاں باز سپاہی ہوں گے جنہیں دیکھ کر موت بھی منہ پھیر لے گی، مگر وہ اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید خلیفہ عادت اتنی جلدی صلاح الدین کے اس اقدام کی منظوری نہیں دیتا، مگر شاور کے آدمیوں کے خوف سے خلیفہ نے فوری طور پر اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ سپاہی جن پر خلیفہ عادت نے اپنے بے پناہ اعتماد کا اظہار کیا تھا محل میں چھوڑ دیے گئے اور باقی فوجیوں کی جگہ 2000 نئے سپاہی قصر خلافت کی حفاظت پر متعین کر دیے گئے۔ یہ تمام سپاہی صلاح الدین کے جانصار تھے اور انہوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے خفیہ حلف اٹھایا تھا۔ ہم اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا حقیر نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی میں صلاح الدین نے کسی عیاری سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ شاور کے آخری الفاظ سے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ہدایت کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ عادت اور مصر کے دوسرے باطنیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے۔ یوسف اپنی اس کوشش میں بحسن خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ عادت مصر کا مطلع العنان شہنشاہ تھا، مگر یوسف نے بڑی ذہانت سے اس کے گرد اپنے سپاہیوں کا حصار کھینچ دیا تھا۔ ادھر صلاح الدین اپنے منصوبے کے دھندلے خدوخال میں رنگ بھر رہا تھا اور ادھر بابک نئی سازش کی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ انہی دونوں یوسف نے ایک نیا حکم جاری کیا تھا جس کے مطابق مصر کا کوئی امیر بھی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ملک کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔
اس کے علاوہ یوسف نے اپنے مضبوط ترین شعبہ جاسوسی بھی قائم کیا تھا، جس کے کرندے دن رات گھوم کر عمرہ کے یہاں آنے جانے والوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے خصوصی پر نگران جاسوس مقرر کیے تھے۔ یہ دونوں بعدنی عمرہ یوسف کے نئے انتظامات سے انتہائی ناخوش تھی۔ ایک بار ان دونوں نے خلیفہ عادل کی خدمت میں حاضر ہو کر صلاح الدین کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے تو ہمیں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ خلیفہ عادل نے مسلط و سیاست سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ غدار شاور کی وجہ سے یہ ناخوشگوار قدم اٹھایا گیا ہے۔ کچھ دن بعد ملک کی سیاسی فضا صاف ہو جائے گی تو اس قسم کی ساری پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ خلیفہ عادل نے ان دونوں مصری امراء پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب وہ ابو جعفر اور علی ناصری کو کس طرح بتاتا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محصور سمجھ رہا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بظاہر خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں یوسف کے خلاف نفرت کا شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک بار پھر بھی ابو جعفر اور علی ناصری سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یوسف کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ تراش لیا۔ دوسرے دن 25 فدائیں اپنی رسوائی اور بربادی کا ماتم کرتے ہوئے کیسر وزارت پر آئے۔ ان فدائین کا ظاہری حلیہ آفت زدہ لوگوں جیسا تھا۔ پرانے کپڑے جن میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیتا تھا کہ یہ انتہائی مفلوق الحال لوگ ہیں۔ بعض کے چہروں سے ہلکا ہلکا خون بھی بہہ رہا تھا، جیسے وہ کسی کے جبر و تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ باربیک کے فدائیوں نے کیسر وزارت کے دروازے پر پہنچ کر انتہائی دلروز اور جگر خراش آوازوں میں فریادیں شروع کر دی۔ خلیفۃ المسلمین، فریاد ہے، آپ کے ہوتے ہوئے غریبوں کی بستی برباد ہے۔ یہ شور ماتم اس قدر تیز تھا کہ کیسر وزارت کے مسلح محافظ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جب ان فریادیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے اپنے بال نوچ ڈالے اور چہرے پر خاک ملنے لگے۔ تمہیں کیا بتائیں ہم پر کیا گزری ہے؟ اگر ہو سکے تو ہمیں خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دو، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ان کے دور اقتدار میں ہم پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کسی سے نہیں ملتے۔ کیسر وزارت کے ایک محافظ نے فریادیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، پھر ہم اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جائیں؟ ایک فریادی نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا، اگر خلیفۃ المسلمین شکستہ حالوں اور غمزدوں کی فریادیں نہیں سنتے تو پھر اپنی تلواریں نکالو اور ہمیں قتل کر ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ فریادی مسلح محافظ کی طرف بڑھا اور اس کی تلوار نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ نے بڑی مشکل سے اس فریادی کو روکا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اتنے مایوس نہ ہو، تمہاری فریاد وزیر اعظم یوسف سنیں گے اور تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ وہ بہت منصف و عادل انسان ہے، تو پھر ہمیں انہی کے پاس لے چلو۔ دوسرے فریادی نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہماری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے۔ ابھی دوسرے فریادی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تیسرے فریادی نے چیخ کر کہا، قانون کے نگہبانوں، اب تک ان کی عزتیں لٹ بھی چکی ہوں گی، انصاف سے بھی کیا ہوگا؟ ہماری ناموس کا خون تو ہو چکا۔ فریادیوں کی فریاد اس قدر لرزہ خیز تھی کہ کیسر وزارت کے محافظ کام کر رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک محافظ بھاگتا ہوا عمارت کے اندر گیا۔ طویل راہداری طے کر کے جب یوسف کے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازے پر 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ آنے والا محافظ نے فریادیوں کی روادات بیان کی۔ یوسف کا ذاتی محافظ خالد بن عامر کمرے میں داخل ہوا جہاں صلاح الدین اور اس کا معتمد ساتھی امیر عز الدین بہت اہم سیاسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ خالد ابن عامر کو دیکھ کر صلاح الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔
امیر، میں اس مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر مجبوری یہ تھی کہ آپ کو اس خبر سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کیسی خبر؟ یوسف اور امیر عز الدین نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا۔ کسی ظالم نے غریبیوں کی ایک بستی کو تباہ کر دیا۔ اس کے رہنے والے کثر و زیادت کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں اور بڑے دردناک لہجے میں خلیفۃ المسلمین کے انصاف کو آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا اور مضطرب لہجے میں کہنے لگا، ان برباد حالوں کے نمائندے کو یہاں بھیج دو۔ حافظ خاص خالد بن عمر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر، تم نے سنا؟ یکا یک صلاح الدین کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ پوری انسانی بستی کو تباہ کر دینا ہمارے خلاف کھلی سازش ہے۔ اس طرح دشمن ہمیں ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ میر عز الدین کے چہرے پر بھی پریشانی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس ہولناک خبر کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یکا یک دروازے پر ایک شور سنائی دیا۔ یوسف کا محافظ خاص فریادیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم میں سے بس ایک آدمی اندر جا سکتا ہے۔ جواب میں باقی فریادی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم سب اندر جائیں گے اور وزیر اعظم کو اپنی حالت زار دکھائیں گے۔ ابھی یوسف اور امیر عز الدین صورتحال کو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ ان فریادیوں نے تیزی سے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے خنجر نکال لیے۔ دونوں محافظ اس آفت ناگہانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب تک وہ دونوں اپنی شمشیریں بے نیام کرتے، باربک کے فدائیوں نے اپنے چمکتے خنجر سے یوسف کے محافظین خاص پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ بڑی ہنگامی صورتحال تھی، لیکن محافظین نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، مگر ان دونوں نے اپنے آپ کو دیوار بنا کر دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمام فدائین ان دونوں پر مسلسل خنجروں کے وار کر رہے تھے اور وہ اونچی آواز میں چیخ رہے تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔